بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ نئے اسلامی سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ یکم محرم الحرام 1447 ہجری، پہلے 46 تھا اب 47 ہو گیا ہے، تو 1447 ہجری یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے 1447 سال گزر گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی آپ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہجری سال کا آغاز ہے یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہجری کیلنڈر ہے انہوں نے شروع کیا۔ تو اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم الحرام کو جگر گوشہ بطول، نور نظر، لخت جگر، شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور عاشورے کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ محرم کا دیکھیں نا، یہ پورا ایک اس کا جو معنی ہے نا اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ محترم ہے۔ معنی محرم کا لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے محترم، معزز، یعنی جس کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو اس کی حرمت کیوں نہ ہو کہ بلکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا کہ جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، اللہ نے 4 مہینوں کو عظمت دی، یعنی 12 مہینے بنائے، ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا، ان میں سے یہ ایک محرم ہے۔ یعنی 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذی القعدہ کا، ذی الحج کا اور یہ محرم، اور ایک الگ ہے رجب کا۔ تو یہ 4 مہینے بڑی ہی یعنی کہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ 4 مہینے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان کا احترام کرتے، اگر کوئی آپس میں دشمنوں کی جنگ ہو رہی ہوتی تو ادھر جناب وہ چاند نظر آتا تو یعنی ان مہینوں میں سے کسی کا، تو فوراً لڑائی چھوڑ دی جاتی کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی ایسے کام نہ کرو جن سے اللہ تعالیٰ نے کی ناراضگی ہوتی ہے، جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس جو نیا سال شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ تو اس جو مہینہ ہے اس میں جو بالخصوص یعنی جو عاشورے کا دن ہے اس کی روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ عاشورے کا روزہ رکھتا ہے 10 محرم کا، وہ روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے۔ تو دیکھیں کوشش کریں 2 روزے رکھ لیں، 9 محرم یا 10، 9 اور 10 رکھ لیں، یا 10 اور 11 رکھ لیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو دیکھا کہ یہودی جو تھے نا وہ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو فرمایا کہ وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزہ رکھو، تم 2 روزے رکھو۔ تو 9-10 کا رکھ لیں یا 10 اور 11 کا رکھ لیں، بہت ببرکت والے جو ہے نا یہ ایام ہیں، ان کو گھومنے پھرنے میں صرف نہ کریں بلکہ اللہ کا ذکر کرنے میں اور اللہ کو یاد کرنے میں صرف کریں، اور بالخصوص کوشش کریں کہ اپنے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ تو یہ جو مہینہ ہے اس میں اچھی سی نیتیں بھی کریں۔ میں تو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے نا، اس میں کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسا لمحہ نہ ہو جس میں ہم بے وضو ہوں، یعنی وضو رکھیں اپنا وضو۔ ایک ویسے بھی انسان نا، دیکھیں نا، وضو سے برکت ہوتی ہے، وضو کی اپنی برکتیں ہیں۔ تو ایک تو نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں یا قرآن پاک پڑھنے کے لیے، تو اس کے علاوہ ویسے بھی جب بھی قضاء حاجت انسان کرے تو وضو ٹوٹے تو فوراً نہ ساتھ ہی وضو کر لے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں وضو کرنے سے پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں، اور اس کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور کوشش کریں کہ وضو جو ہے نا وہ اس مہینے، یہ جو مہینہ ہے نا، اس میں ایک مشق کام کرتے ہیں، ایک ایسا کام کرتے ہیں جو اس سے پہلے ہم ریگولر نہیں کرتے آ رہے، اب انشاءاللہ ایک تہیہ کرتے ہیں کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے نا،
یہ باوضو رہنا ہے۔ دیکھیں آپ خود محسوس کریں گے کہ 24 گھنٹے باوضو رہنے کی بہت سی برکتیں ہیں، بہت سی برکتیں ہیں۔ تو جب بھی وضو کریں مسواک کا استعمال کریں، کیونکہ اگر آپ نماز مسواک کر کے پڑھیں گے تو 70 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ کچھ ایسی چیزیں دیکھیں نا جو ہم چھوڑتے چلے جا رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے امتی میری سنتوں کو یعنی ترک کریں گے، وہ چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ جو بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو بڑی بابرکت جو ہے نا یہ یعنی یہ حوصلہ افزا کلمات ہیں ہمارے لیے کہ ہم جو ہے نا وہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اپنا فائدہ ملتا ہے، تو دوسرا آخرت میں بھی اس کو فائدہ ملتا ہے۔ تو اس مہینے میں خصوصی جو ہے نا وہ یعنی اچھے عمل، اور یہ بھی ایک اور نیت ہم کر لیں کہ انشاءاللہ اس مہینے میں ہم نا تہجد کی نماز کا اہتمام خصوصیت کے ساتھ، یعنی رات کو جب آنکھ کھلے نا تو وضو کر کے، ٹھیک ہے، نیا وضو کر کے وضو ہو تو کیونکہ سونے کے بعد تو دوبارہ وضو کرنا ہوتا ہے نا، تو وضو کر کے 2 رکعت کم از کم 2 رکعت اگر ہم پڑھ لیں تو بہت ہی باعث برکت ہے، بہت۔ اگر یہ ایک مہینہ اگر ہم مشق کر لیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم زندگی کے اندر چینجنگ لانا چاہتے ہیں، یہ جو مہینہ ہوتا ہے نا محرم کا، اور اس سے پہلے جو گزرا ہے ذی الحج کا، ان میں چینجنگ بندہ لا سکتا ہے۔ کہ دیکھیں اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ بھی قربانی سے ہو رہا ہے، اور آخری اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے۔ یعنی حج میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی، اللہ نے اس کو قبول فرمایا، تو وفدینہ بذبح عظیم کا شرف عطا فرمایا، سلام علی ابراہیم۔ اور پھر 10 محرم الحرام کو نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شہادت ہے، تو 10 محرم الحرام کو شہادت امام پاک ہوئی، تو گویا اسلامی سال کا اختتام بھی شہادت سے اور آغاز بھی شہادت سے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بڑے خوبصورت شعر کہا ہے کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ ایک تو ہم کوشش کریں کہ باوضو رہیں، دوبارہ میں دہرائی کر دیتا ہوں، اس مہینے میں ایک مہینہ اہتمام کریں کہ جب بھی وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا تہجد کی نماز کا ہے، جب ہم دیکھیں یہ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تو بقیہ جو خیر کے کام ہیں وہ اس میں وہ آسان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انسان یہی دیکھیں نا، انسان جب کوشش کرتا ہے نا، صرف دیکھیں نا، آپ نیت اگر ابھی یہ کریں کہ ہم صبح نماز پڑھیں گے، نیت صرف کر لیں، جب رات کو آنکھ کھلے تو 2 رکعت نفل پڑھیں گے، نیت کر لیں، تو دیکھیں یہ تو حضور کی صدقہ ہے ہمارے اوپر، ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اتنا کرم فرمایا ہے کہ ہم اچھے کام کی صرف نیت کر لیں تو ہمیں ثواب مل جائے گا۔ تو اچھی نیت کر لیں کہ رات کو انشاءاللہ جب آنکھ کھلی تو ہم نے کیا کرنے ہیں، کم از کم 2 رکعت جو ہے نا وہ پڑھنے، اس کے بعد پھر سو جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر شروع کریں گے آہستہ آہستہ، یہ ایک انقلاب زندگی میں آئے گا، چینجنگ آئے گی۔ تو بقیہ کل من علیہ فان، ہم ہر ایک نے یہاں سے دنیا سے اپنا ایک وقت مقرر ہے وہ گزارنا ہے، اس کے بعد چلے جانا ہے، تو یہ جو اعمال اچھے کام ہیں یہی باقی رہنے ہیں۔ تو میں اپنی گفتگو کو طول نہیں دیتا، میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش ہم کریں کہ کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، ہم جو یہ ہمارا عمل ہی ہمیں جنتی یا جہنمی، ہمیں یہ جو نیا اسلامی سال شروع ہے اس میں اچھی نیتیں ابھی سے کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں، کیونکہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ہم نہیں چاہ سکتے، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔